میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج میں تبلیغ سے نہیں، تبلیغ والوں سے مخاطب ہوں، اور تبلیغ والوں میں سے بھی ان سے میں آج مخاطب ہوں جن کے ہاتھ میں تبلیغ کی قیادت ہے۔ اور جو میں بات کرنے جا رہا ہوں، میں انتہائی دکھ کے ساتھ، انتہائی تکلیف کے ساتھ میں یہ پیغام ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ میری بات کو غور سے سنیے گا کہ تبلیغ والے تبلیغ کرنے والے کو تبلیغ سے روک رہے ہیں۔ اللہ کی قسم اللہ نے میرے والد محترم کو چنا، اور اللہ نے اپنے فضل سے تبلیغ کے کام کے لیے چنا۔ مجھے فخر ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے ہمارے والد کو اس کام کے لیے منتخب کیا، اور انہوں نے اپنی زندگی کو لگا دیا، مٹا دیا، اپنی جوانی کو مکمل قربان کر دیا اس کام کے لیے۔ ہاں، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب ترجیحات بدل جائیں تو پھر یہ واقعات وجود میں آتے ہیں کہ مانسیرا پچھلے ہفتے اجتماع میں مولانا تشریف لے گئے، اور آپ مزے کی بات دیکھیے کہ تبلیغ وہ کام جو لوگوں کو بلاتا ہے، اس کی باہیں ہر شخص کے لیے کھلی ہیں، جو ہر شخص کو ویلکم کرتا ہے، ہر اچھے برے کو سینے سے لگاتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ترجیحات کے بدلنے کی وجہ سے آج تبلیغ کا کام ایسے شخص پہ دروازے بند کر رہا ہے جس کی ساری زندگی اس کام کے ساتھ گزر گئی، اور یہ کہا جانے لگا کہ مولانا کو تو بلایا ہی نہیں گیا اجتماع میں۔ یعنی ہر شخص مطلوب ہے کہ اجتماع میں شرکت کرے، لیکن ایسا شخص جس نے زندگی بھر اپنی قربانی دی، اپنی زندگی کو کھپا دیا، لگا دیا، وہ مطلوب نہیں بلکہ اس سے خائف ہے لیڈرشپ تبلیغ کی کہ نام مولانا طارق جمیل صاحب تشریف لے آئیں اجتماع میں۔ ہائے ہائے ہائے، کتنے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، کیوں نہ تشریف لے آئیں کہ ان کا بیان کروانا پڑ جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ او معزز میرے محترمین، میرے اہل تبلیغ کی جو قیادت و سعادت ہے، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کون سا ایسا کام کیا مولانا طارق جمیل نے کہ آپ حضرات ان کے اجتماعات میں آنے سے خائف ہونے لگے، ان کے اجتماعات میں بیان کرنے سے خائف ہونے لگے؟ اللہ اکبر، میرا یہ سوال ہے آپ سے۔ اور عجیب بات ہے، مجھے آج یہ بات کہنی پڑتی ہے، میں مجبور ہوں معذرت کے ساتھ، کہ پوری دنیا اپنے کے ادارے جو ہیں، پوری دنیا کے ادارے اچھے کام کرنے والے کو، اپنے امپلائی کو ہمیشہ آگے لے کے آتے ہیں، ہمیشہ پرموٹ کرتے ہیں۔ وہ اچھے امپلائیز کی، اپنے اچھے لوگوں کی قدر کرتے ہیں، ان سے کام لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو میرے والد کو، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو جو اللہ کی طرف سے پذیرائی ملی، لوگوں کی زندگیاں بدلنے لگیں۔ اللہ نے ان کی آواز میں تاثیر رکھی۔ کون اپنی آواز میں تاثیر رکھ سکتا ہے؟ ایک لمحے کے لیے سوچئے، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ کوئی انسان اپنی آواز میں، اپنی بات میں تاثیر کو پیدا کرے کہ جس سے لوگوں کی زندگیاں بدلیں۔ تو کیا ہوا؟ جو میرے والد کی آواز میں تاثیر کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں بدلنے لگیں، لوگ ان سے محبت کرنے لگے، تبلیغ والوں نے، تبلیغ کی قیادت نے ان کو تبلیغ سے دور کرنا شروع کر دیا۔
اور میں قربان جاؤں اللہ پہ، جتنا قیادت نے چاہا، لیڈرشپ نے چاہا کہ اس شخص کو روک دو بات کرنے سے، اتنا ہی میرے اللہ نے اس شخص کی بات کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ اور آج میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں آپ تبلیغ والوں سے کہ اللہ نے آپ کو ایسا شخص دیا جس کی بات آج صرف مسلمان نہیں، ہر وہ مذہب والا سنتا ہے جس کو اردو زبان سمجھ آتی ہے۔ اہلیان تبلیغ، آپ کو کیا ہوا کہ اس شخص کو، اس کی آمد کو، اس کے بیان کرنے کو، اس سے آپ خائف ہو گئے، آپ خوفزدہ ہو گئے؟ اور وہ بھی ایک علاقے کا اجتماع۔ حق تو یہ بنتا تھا کہ اس شخص کو آپ رائمنڈ جیسے سالانہ اجتماعات پہ ہر سال بیان دیتے، ہر سال موقع دیتے کہ وہ لاکھوں لوگوں کے سامنے بات کرتے اللہ کی۔ چلیں وہ تو درکنار، اس میں اتنے سالوں میں اتفاقی طور پر آپ نے موقع دیا ان کو بات کرنے کا، اتفاقی طور پہ 3-4 اجتماعات میں بات کی، جس شخص کا حق بنتا تھا کہ وہ ہر اجتماع میں بیان کرے، لیکن آپ نے اس کو روکا بات کرنے سے۔ چلیں، مانا کہ آپ کے پاس حکمتیں ہوں گی، مانا کہ آپ کے پاس کوئی ایسی لاجکس ہوں گی، لیکن ایک شہر کا، ایک علاقے کا ایک جزوی اجتماع، اس میں اگر ایک ایسا آپ کا بندہ تشریف لے گیا جس کو اللہ نے عزت دی، عزت ذلت دینے والا میرا اللہ، تبلیغ تو سکھاتی ہی تھی، تبلیغ کا تو سلوگن یہ ہے، اللہ سے ہوتا ہے، یہی سنتے سنتے ہم جوان ہوئے، بڑے ہوئے اور آج اس عمر کو پہنچے کہ اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ کے سوا مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ تو کیا آپ کو یہ یقین نہیں ہے کہ اس شخص کو بولنے کی طاقت اور صلاحیت میرے اللہ نے دی ہے؟ اور گویا کہ آپ اس طاقت کو، اس صلاحیت کو دبانا چاہتے ہیں جو اللہ نے ان کو دی ہے، اللہ سے مقابلہ۔ اللہ اکبر، یہ کون سی دینداری ہے؟ میں یہ سیادت سے، عوام سے نہیں، پلیز میری بات کو عوام غلط مت سمجھے، میں قیادت سے مخاطب ہوں۔ مانسرا مولانا تشریف لے گئے اور اپنے سامنے جو ان کے موجود تھے مشورے میں، معذرت کے ساتھ، یہ مشورہ تو کب سے ختم ہو چکا تبلیغ میں، یہ مشورہ نہیں ہے، معذرت کے ساتھ میں لیڈرشپ سے مخاطب ہوں کہ آپ نے مشورے کو مس یوز کیا ہے۔ مشورہ جیسی خوبصورت چیز ہی نہیں تھی اس کائنات کے اندر، لیکن آپ نے اس کو مس یوز کیا۔ سب کچھ پلان کر کے مشورے کو صرف ایک کارروائی کے طور پہ پیش کرنا، اللہ کی قسم یہ مشورہ نہیں ہے، یہ مشورے کی توہین ہے، اہانت ہے۔ ایسا خوبصورت عمل مشورہ جس کو اللہ نے قرآن میں کہا اپنے نبی سے کہ اے میرے نبی مشورہ کرو اپنے صحابہ سے، مشورے کا طریقہ سکھایا، اور میرے نبی کی ساری زندگی مشورے پر مبنی تھی، اور تبلیغ کی خوبصورتی اور طاقت ہی مشورہ تھی، جس کو بدقسمتی سے قیادت اور سیادت اور لیڈرشپ کے چکر میں مس یوز کیا گیا۔ پلانٹڈ مشورے ہوتے ہیں، پلان کر دیا جاتا ہے کہ یہ بات پہلے سے طے ہے، اور مشورہ صرف ایک سرسری کارروائی ہوتی ہے۔ یہ حقیقت ہے، میں آپ کے جو تبلیغ کے ذمہ داران ہیں ان کے سامنے یہ حقیقت رکھ رہا ہوں، میں آپ کے کانوں پہ دستک دے رہا ہوں، میری کوئی اوقات نہیں، لیکن میں پھر بھی آپ کے کانوں پہ دستک دے رہا ہوں، دلوں کو، آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ مشورہ نہیں رہا،